دعائیں سب کر سکتی ہیں۔ ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دعا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہیں، جب تک بھی چلتی رہیں اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کے خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ بے ترتیب دعائیں بھی معجزے لے آتی ہیں۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے درد کے کس مقام پر پہنچ کر وہ مانگی ہیں اور کتنی تڑپ سے مانگی ہیں کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ ابھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے، اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملیں تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چونٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ خاموش دعاؤں کے معجزے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائز دعا پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بڑا زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے، یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکتا؟
وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر وہ ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ بے شک کوئی بھی دعا اللہ کی رضا کے بغیر نہیں۔ تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ تم اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے۔ تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزوں میں بدلنا ہے یہ تمہارے اللہ کا کام ہے، تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمہ ہے۔ اللہ کے کاموں کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔